अस्सलाम वालेकुम। शाम की चाय के साथ रज़िया भट्ट की किताब बंधन से कच्चियाँ ख्वाबों की। हमारी पोस्टिंग इस स्टेशन पर 2 माह हुई थी। कर्नल साहब तो पोस्टिंग के साथ ही यहाँ आ गए थे, लेकिन हमें घर के लिए 2 माह इंतज़ार करना पड़ा। 2 माह हम खारियाँ ही में रहे थे। पोस्टिंग्स में ऐसा होता ही रहता है। पिंडी जैसी जगह पर घर मिलना खासा मसला है। वेटिंग लिस्ट पर ही कई माह गुजर जाते हैं। ऑफिसर ज़्यादा हैं और जगह कम, इसलिए घरों का मसला अक्सर परेशान करता है। मेरी मियाँ की प्रमोशन हुई थी, फुल कर्नल हुए थे। ट्रांसफ़र भी इसीलिए हुई थी। खारिया में हमने पौने 3 साल ही रह पाए थे। खुशकिस्मती से हमें 2 माह के अंदर ही घर मिल गया। 1 महीना में इसमें मुकीम ऑफिसर की फैमिली के लिए इंतज़ार करना पड़ा। वो लोग कोयटा पोस्ट हुए थे। जब तक इन्हें कोयटा घर नहीं मिला, वो ये घर नहीं छोड़ सकते थे। हमारा सामान इसी हफ्ते यहाँ पहुँचा था। बिल्कुल वैसा ही घर था जैसा हम खारियाँ छोड़कर आए थे, इसलिए इसे सेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। मुझे तो यूँ लगता था वही घर उठाकर यहाँ ले जाया गया हो। हर जगह अच्छी तरह दिख रही थी जैसे खारियाँ में थी। हालांकि मेरी 12-13 साल बच्ची मोना को वैसी ही सेटिंग पसंद ना थी। वो कुछ ना कुछ तब्दीली चाहती थी। अम्मी, अगर ये सोफा इस तरफ रखवा दें तो खाना में भी ऐसे ही खिड़की के सामने होता था। लगता ही नहीं है कि हम किसी दूसरे शहर में आ गए हैं। ये तो और भी अच्छी बात है कि महसूस ही ना हो हम तब्दील होकर किसी और जगह आ गए हैं। मैंने हंसकर कहा, हम अपना कमरा ऊपर बनाएंगे। उन्होंने कहा, जो खारिया में निचले बेडरूम में अपनी बहन के साथ रहती थी। हाँ, ये तब्दीली तुम कर सकती हो। वैसे जेनी से पूछ लो, इसने भी यही कहा है। फिर ठीक है, निचला कमरा गेस्ट रूम बन जाएगा। हाँ, बना लें। नए स्टेशन पर आकर खासी मसरूफियत हो जाती है। नई जगह, नए माहौल में अपने आप को सेट करना पड़ता है। नए लोगों से वास्ता पड़ता है, नए दोस्त बनाना पड़ते हैं, बच्चों के मसाइल होते हैं, इनके दाखिले नए स्कूलों में करवाना होते हैं, टीचर्स से मिलना, स्कूल देखना, पढ़ाई के मतलब मालूमात हासिल करना होती है। फिर स्कूल आने जाने के लिए बंदोबस्त करना होता है। घर से के कई मसाइल होते हैं, कई झंझट होते हैं जिनसे निपटना पड़ता है। मुझे भी पता था कि ये सब काम करने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर सेट कर रही थी। पूरा हफ्ता इसी काम में मसरूफ रही। अर्दली के साथ खुद भी काम करना पड़ता था। हर चीज़ ठिकाने पर मुझे ही रखना थी ना। पूरा हफ्ता मसरूफियत में गुजरा। मैं अपने हमसायों तक से ना मिल पाई। शाम को कर्नल साहब कहते हैं, चलो इर्द गिर्द के लोगों से मुतारिफ हो जाएं, कॉल करने चलें। लेकिन मैं थकी हुई जवाब देती, मिल लेंगे, हम भागे जा रहे हैं, ना इर्द गिर्द के लोग, यहीं रहना है। ज़रा फारिग हो लूँ तो यही काम होगा। हम फौजी लोगों की मकसूद तर्ज ज़िंदगी की जिंदगी होती है। हम सब के वसाइल एक से होते हैं, मसाइल एक से होते हैं, लगी बंदी तनख्वाहें होती हैं, इसलिए आम तौर पर तर्ज ज़िंदगी भी एक जैसा ही होता है। वैसे आम तौर पर हम लोग एक दूसरे से खुश दिली से मिलते हैं, छोटी मोटी पार्टियां करते रहते हैं, यूँ मिलने मिलाने के मौके मिलते रहते हैं। हम सब ऑफिसर इसी वजह से लगता है कि एक बड़े कुंबे के अफराद हैं। हम लोग तो जिस स्टेशन पर भी रहे, खलूस से दोस्त बनाए और दोस्ती निभाई। खारियाँ छोड़ते हुए अफसोस भी इसीलिए था, बहुत करीबी दोस्त यहाँ रह गए थे। लेकिन यूँ तो होता रहता है कि अब यहाँ वही तरीक़ेकार अपनाएंगे, मिलाएंगे और जो हमारे मिजाज से मुवाफ़क़त रखते होंगे उनसे दोस्ती होगी और खलूस से निभेगी। इसी दिन मैं मोना और जेनी का कमरा सेट कर रही थी। इनके बेड डलवाए, अलमारियाँ दुरुस्त की, इनकी किताबें शेल्फ में रखी, पढ़ने के लिए मेज़ और कुर्सियाँ डलवा कर टेबल लैंप सेट करवाई। मैं सुबह से इसी कमरे में थी, वक्त का पता ही न चला। नीचे जीप के रुकने की आवाज़ आई तो पता चला कि 2 बज चुके हैं। कर्नल साहब आ गए। अर्दली ने बच्चों के जूते अलमारी के निचले खाने में रखते हुए कहा, हाँ तो वक्त का पता ही नहीं चला आज। इतना काट कबाड़ था बच्चों का। मैंने जीनी की किताबें दुरुस्त की और कहा, खाना तो तैयार है ना जी, लेकिन मेज़ नहीं लगाई अभी। तुम जाओ, मोना से कहो मेज़ लगाए। तुम खाना गर्म करो और फुलके बनाओ। अच्छा जी, मैं भी अभी आती हूँ। बहुत अच्छा। अर्दली चला गया। मैं जल्दी जल्दी बिखरी चीज़ें समेटने लगी। कर्नल साहब ऊपर इसी कमरे में आ गए। तौबा, कब फरागत मिलेगी तुम्हें? वो बेल्ट उतारते हुए बोले, बस तकरीबन ख़त्म ही है काम। तुमने तो लगता है मुंह हाथ भी नहीं धोया। सुबह से लगी हो ना ये काम करने। जब तक निपटा न लूंगी करार नहीं आएगा मुझे। आप मेरी आदत से वाकिफ तो हैं। कर्नल साहब मुस्कुराए, फिर बच्चों की किताबें उलटने पुलटने लगे। आप वर्दी तब्दील कर लें, खाना तैयार है, मैं भी फारिग होकर आती हूँ। अच्छा। कमरे से निकलने लगे, लेकिन फिर एकदम मुड़े और बोले, तुम्हें बताना तो भूल ही गया। क्या? वो अपने ब्रिगेडियर लतीफ थे ना? हाँ, वो भी इन दिनों यही है। सच? हाँ, आज ही पता चला है।
میں خوش ہو گئی۔ تو بہت خوشی کی بات ہے، مجھے بھی آج ہی پتہ چلا۔ بہت خوشی ہوئی۔ اسی ہفتے وہ یہاں آئے ہیں، کوئٹہ سے نہیں، کراچی سے یہاں پوسٹ ہوئے ہیں۔ فیملی تو نہیں آئی ہوگی ابھی، شاید نہیں، چلو نہیں آئے تو آ جائیں گے، ان کی بچیاں تو اب جوان ہوں گی۔ سمینہ تو میرا خیال ہے MA میں پہنچ چکی ہوگی، روبینہ BA میں، اور وہ روزی شاید 8ویں 9ویں میں ہوگی۔ میں سالوں کا حساب لگانے لگی، پھر بولی 4 سال کے بعد ہم پھر اکٹھے ہوں گے۔ ہاں، یہ تیسرا موقع ہے اکٹھے ہونے کا، کرنل صاحب نے اپنی سروس کا حساب لگاتے ہوئے کہا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ پرانے لوگ بار بار اکٹھے ہوں، واقعی اتفاق ہی ہے۔ ہماری دوستی میں بے پناہ خلوص ہے نا، اسی لیے کھینچے چلے آتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، میں نے کہا۔ کرنل صاحب ہنس دیے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی دونوں تولیے جو میں بچوں کے باتھ روم میں رکھنے جا رہی تھی، وہیں ٹیبل پر رکھ دیے اور کرنل صاحب کے پیچھے پیچھے اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ انہوں نے لباس تبدیل کیا، پھر ہم کھانے کے کمرے میں چلے گئے جہاں مونا جینی اور ہمارا بیٹا فرید پہلے ہی سے موجود تھے۔ ہم کھانے کے دوران میں بریگیڈیئر لطیف اور ان کے اہل خانہ ہی کی باتیں کرتے رہے۔ بریگیڈیئر لطیف اور ان کے اہل خانہ سے ہمارے بڑے گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی اور میرے میاں کیپٹن تھے، ان دنوں بریگیڈیئر لطیف کرنل تھے۔ ہم 2 سال پشاور میں اکٹھے رہے تھے۔ لطیف صاحب بڑے خوش اخلاق اور ملنسار انسان تھے، بڑے ادب نواز تھے، اور سچی بات میرے میاں اور ان کی دوستی کا واسطہ بھی یہی تھا، ورنہ رینک کا اتنا بڑا فرق بے تکلفانہ دوستی کا کبھی حامل نہیں ہوتا۔ بریگیڈیئر صاحب کا رویہ ہمارے ساتھ کبھی باس کا سا نہیں ہوتا تھا، بالکل چھوٹے بھائی بہنوں کی طرح ہم سے پیار کرتے تھے۔ ان کی بیگم رخشندہ آپا بھی بڑی ملنسار اور خوش اخلاق عورت تھی، بہت سلجھی ہوئی باوقار سی خاتون تھی۔ میں نے ازدواجی زندگی میں قدم رکھا تو ان کی رفاقت نصیب ہوئی، اور میں سمجھتی ہوں کہ میری خوشگوار ازدواجی زندگی کا کریڈٹ بہت حد تک انہیں جاتا ہے۔ مجھے کسی طرح باتوں ہی میں وہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے گر بتایا کرتی تھی۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پایا تھا۔ ایسی مکمل خاتون میری نظروں سے کوئی نہیں گزری۔ 4-5 سال پہلے ہم کوئٹہ میں اکٹھے رہے تھے۔ 3-4 سال کا عرصہ بھی ہمارے لیے یادگار تھا۔ دونوں میاں بیوی ہمارا اسی طرح خیال رکھتے تھے کہ ہمیں اپنے والدین سے دوری کا احساس بھی کبھی نہ ہوتا۔ ان کی تینوں بچیاں مجھ سے بڑی مانوس تھیں۔ رخشندہ آپا نے اپنی بچیوں کو جس طرح تربیت کی تھی وہ قابل تحسین تھی۔ تینوں بچیاں بڑی پیاری اور ماہی کی طرح سلجھی ہوئی تھی۔ خاص کر سمینہ تو بہت ہی سدھری اور نکھری ہوئی لڑکی تھی۔ ان دنوں وہ شاید 3rd ایئر میں تھی، پڑھائی میں بہت تیز تھی، ہمیشہ اچھی پوزیشن لے کر پاس ہوتی تھی۔ پڑھنے کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ماں نے طاق کر دیا تھا۔ سلائی، کڑھائی، کھانا پکانا اور گھر کو سجانا بنانا اسے خوب آتا تھا۔ رخشندہ آپا نے بچیوں کو مذہب سے بگانا بھی نہیں کیا تھا۔ زمانے کو دیکھتے ہوئے رخشندہ آپا نے اپنی بچیوں کی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ سوسائٹی میں بھی وقار سے اپنا مقام بنائے تھی اور گھریلو بھی حد درجہ کی تھی۔ انہوں نے سمینہ کو گھڑ سواری اور تیراکی میں بھی ماہر کیا تھا۔ ڈرائیونگ تو وہ بہت چھوٹی تھی تب سے کرتی تھی۔ رخشندہ آپا کہا کرتی، لڑکیوں کو ہر قسم کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے قابل بنانا چاہیے۔ زمانہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج کل کے لڑکے ایسی بیویاں چاہتے ہیں جو گھر اور باہر پوری طرح ان کا ساتھ دے سکے، اس لیے لڑکیوں کی تربیت بھی اسی طرح کرنی چاہیے۔ واقعی ان کی بچیاں زمانے کا ساتھ دے سکتی تھیں، میں بھرپور اعتماد تھا۔ ان کی تینوں بیٹیاں ہی قابل ستائش تھیں۔ کہ سمینہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، شکل و صورت بھی پیاری تھی، اسمارٹ بھی تھی۔ اسے رنگ لباس پہننے کا بہت شوق تھا، کئی لباس اس نے خود وضع کیے تھے۔ ان لباسوں کی جدت اور انفرادیت کو دوسرے آفیسرز کی بیویاں اور بچیاں بہت سراہا کرتی تھیں۔ اسے بالوں کے سٹائل بدلنے کا بھی کریز تھا۔ اپنے کندھوں تک کٹے بالوں کو وہ بڑے خوبصورت انداز میں بنایا کرتی۔ تقریبات اکثر ہوتی رہتی تھی۔ میں نے ہر تقریب میں اس کے بالوں کا سٹائل مختلف دیکھا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریفیں کیا کرتے تھے اور وہ ان تعریفوں کا شکریہ ادا کرتے پھولے نہ سمایا کرتی تھی۔ شاید اسی لیے وہ ہر تقریب میں، ہر پارٹی میں ضرور شریک ہوا کرتی تھی، ہنسا کرتی تھی اور ہنسایا کرتی تھی۔ بہت خوش خلق، بڑی ملنسار اور بڑی محبت کرنے والی تھی۔ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مرکہ ہے۔ بریگیڈیئر صاحب اور رخشندہ آپا بھی انسان تھے۔ ہو سکتا ہے ان میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی ہوں، لیکن سمینہ کے بارے میں اکثر کہا کرتی تھی کہ اس لڑکی نے ماں اور باپ سے صرف خوبیاں ہی لی تھی، ان کی ساری صلاحیتیں اپنے اندر جمع کر لی ہیں۔
तुम्हें समीना से कहा करती, वो दुनिया का इंतहाई खुशकिस्मत इंसान होगा जो तुम्हें ले जाएगा। कौन सी खूबी जो तुम में मौजूद नहीं। वो मेरी बात पर बड़े मासूमाना अंदाज से मुस्कुराया करती। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बच्चियां भी समीना की तरह हर फन मौला हो। मैं अपने तौर पर इनकी तरबियत भी इन्हीं खतूत पर कर रही थी, लेकिन कहाँ रुखशंदा आपा और कहाँ मैं मिजाज की ज़रा तेज़ वाक़या हुई थी। हर काम इसी तेज़ी की वजह से इस तरह ना हो पाता जिस तरह वो किया करती थी। मुझे रुखशंदा आपा का इंतज़ार था, इसलिए कर्नल साहब से मैं हर रोज़ ही पूछा करती। अगले माह मुझे पता लगा कि वो लोग यहाँ आ गए हैं। मैं मिलने को बेताब थी। कर्नल साहब ने जब बताया तो मैं बोली, इन्हें सेट तो हो लेने दो, हफ्ता तो हो गया इन्हें आए। फिर भी नहीं, आज ही चलेंगे। आज मैं नहीं जा सकता, गेम्स के लिए जाना है, इसके बाद वहीं कुछ काम भी करने। कल तो मैं मेस में पार्टी है, शायद वो लोग भी आए हों। ठीक है, ना आए हों तो मैं मेस से सीधा इनके यहाँ चलना होगा आपको, ठीक है। दूसरी शाम मैं तकरीब में जाने के लिए तैयार थी। मेस में अक्सर पार्टियाँ होती रहती थी। यूँ कई ऐसे लोगों से भी मिलना हो जाता था जिनके घरों में जाना या इन्हें बतौर ख़ास घर पर बुलाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। मैंने बादामी शिफॉन की साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया। बाल संवारते हुए मुझे समीना याद आ गई। इतने मुनफरद स्टाइल वो खुद से जाने कैसे बना लिया करती थी। मैं तैयार होते होते दुआएं कर रही थी। अल्लाह करे लतीफ़ भाई और रुखशंदा आपा भी पार्टी में आए हों। समीना से मिलने को तो बहुत ही जी जा रहा था। इन्हें घर मदू करने के बारे में भी सोच रही थी। हम दोनों वक्त मुकर्ररा पर मेस गए। गाड़ियों की कतारों से पता चलता था कि फंक्शन खासा बड़ा है और लोगों की काफ़ी तादाद पहुंच चुकी है। मैं यहाँ इस मेस में पहला फंक्शन अटेंड कर रही थी। काफ़ी चेहरे नए थे, कुछ पुराने लोग नजर आए। मिस्टर और मिसेस बेग मिले। इनकी शादी हमारे साथ ही हुई थी। मिसेस बेग अब खासी फरबा खातून थी। मैंने इसे पहचान तो पहली नज़र ही में लिया था, लेकिन इतना मोटापा जहन कबूल ही नहीं कर रहा था। हम बड़े इत्तेफाक से मिले और हाल अहवाल पूछा। कर्नल मुख्तार मेरी मियाँ के जानने वाले थे। वो और इनकी बेगम हमसे पहली बार मिले। बहुत अच्छा कपल था। मुझे महसूस हो गया कि हमारे मुस्तकबिल के मुस्तकिल दोस्त होंगे। और भी बहुत से लोगों से तारुफ हुआ। फिर कर्नल साहब बोले, मैं देखूं ब्रिगेडियर साहब भी आए हैं या नहीं। अच्छा, मैं इससे बढ़ गई जहाँ ज्यादा औरतें थी। कुछ ग्रुपों की सूरत में खड़ी थी, कुछ सोफे पर बैठी थी। वहीं एक कोने में दो औरतों के साथ मुझे वो नजर आई। इससे मिलने का जितना शौक और जितनी ख्वाहिश मुझे थी, मैं एकदम इस तक पहुंचकर इससे लिपट क्यों ना गई। मैंने इसे देखा। हल्की फिरोजी रंग के कपड़ों में इसने मलमल का खुला प्रिंटेड दुपट्टा ओढ़ रखा था। बाल बिल्कुल सीधे बने थे। चेहरा भी वैसा शगुफ्ता ना था। वो समीना ही थी, लेकिन समीना लगी नहीं मुझे। इसकी लपक कर मैं इस तक गई थी। इसने भी अचानक मुझे देखा तो तेजी से मेरी तरफ आई। वो आंटी आप? वो कई कदमों के फासले से ही बोली। समीना। मैंने बाजू फैला दिया और वो इन बाजू में समा जाने के अंदाज में सिमट आई। इसने अपना सर मेरे सीने में छुपा लेने की जैसे कोशिश की। समीना, अल्लाह, कितने सालों बाद तुम्हें देखा है। अम्मी आई हैं। रुबीना का क्या हाल है? गुड्डो कैसी है? शुक्र है तुम लोग यहाँ हो। हमारी पोस्टिंग भी यहाँ हुई है, कुछ साल तो इंशाल्लाह। मैं बेसब्री से एक ही सांस में सब कुछ कहे जा रही थी। समीना को लिपटा वे बोले जा रही थी। समीना ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने रुक कर बाजू ढीले किए। समीना को दोनों कंधों से पकड़कर अपने सामने करते हुए गौर से इसका चेहरा देखा और बोली, किस क्लास में हो? बीए तो कर लिया था ना? पढ़ रही हो या नहीं? आंटी, मैं तो सारी क्लासें पढ़कर फेल भी हो चुकी। समीना ने होठों पर जुबान फेरते हुए कहा। मुझे महसूस हुआ कि वो ताज़ा दम नहीं है, बल्कि इस मुसाफिर की तरह है जो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही दूरी के एहसास से खौफज़दा होकर सस्ताने बैठ गया हो। इसकी बात मैं नहीं समझी। प्यार से इसके कंधों को झटका देकर कहा, क्या कह रही हो समीना? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, आपको पता नहीं क्या? मैंने घबरा कर पूछा। मेरी तो डाइवोर्स भी हो गई है, इसने बुझे हुए लहजे में कहा। तेरी शादी हो गई थी? मैंने बेतुकेपन से पूछा तो वह दुखी लहजे में मुस्कुराते हुए बोली, जाहिर है आंटी, शादी हुई तो डाइवोर्स भी हुई ना। मेरी आंखों में, दिल में, दिमाग में खौफ सा भर गया। इसकी बात पर यकीन न करते हुए मैंने कहा, क्या कह रही हो? मीना ने संजीदगी से कहा, सच कह रही हूँ आंटी। वाकई मुझसे खड़ा न रहा गया। मैं करीबी सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। समीना का हाथ मैंने मजबूती से पकड़कर इसे भी अपने पहलू में बिठा लिया। आपको इस ट्रेजेडी का पता नहीं?
وہ ہولے سے بولی۔ مجھ میں شاید اس ٹریجڈی کے سننے کا حوصلہ نہیں تھا، بے یقینی تھی، اس لیے میں نے بات بدل کر کہا، امی آئی ہیں؟ نہیں، کیوں؟ طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی۔ کیا ہوا؟ ہوا تو بہت کچھ ہے آنٹی، میری وجہ سے انہوں نے دل کا روگ پال لیا ہے۔ تو تم سچ کہہ رہی ہو کہ تمہاری؟ اس نے گہری سانس کھینچی اور ہنسنے کی تمام کوشش کرتے ہوئے بولی، گھر آئیے گا نہ کسی دن، سن لیجیے گا رام کہانی، اب تو لوگ آ جا رہے ہیں۔ ہاں آنٹی مونا، جینی کی سنائیے۔ فرید کیسا ہے؟ بڑے بڑے ہو گئے ہوں گے، انکل کو نہیں دیکھا، آئے تو ہوں گے؟ میں آنکھیں پھیلائے سے تکے جا رہی، جی تو جا رہا تھا اس کے دکھ کی پرت ایک ایک کر کے ابھی کھلواؤں، لیکن واقعی لوگ کافی آ چکے تھے، کھانے کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ میں دکھی سا دل لیے تقریب میں شریک ہو گئی۔ لطیف بھائی بھی ملے، وہ بھی پہلے سے نہ تھے۔ کرنل صاحب نے ہولے سے کہا، سمینہ کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہو چکی ہے، 1 سال میں شادی بھی ہوئی اور طلاق بھی ہوئی۔ میں اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کی طرف مڑ گئی۔ میں اگلے دن بریگیڈیئر ہاؤس گئی، رخشندہ آپا سے مل کر سمینہ کے متعلق جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ اتنی آئیڈیل لڑکی ایسے ہولناک انجام سے دوچار ہو چکی تھی، یقین نہ آتا تھا کہ رخشندہ آپا کو دیکھتے یقین آ گیا۔ حادثہ بے دردی سے ان کی پوری شخصیت کو مسل گیا تھا، سمینہ کا دکھ ان کے پورے وجود سے چھلک رہا تھا۔ رخشندہ آپا اور سمینہ نے ساری کہانی مجھے سنائی، سناتے ہوئے ان کی آواز ڈوب گئی، دل بھر آیا۔ میں نے سب کچھ سنا، یقین نہ آتا تھا کہ دنیا میں یوں بھی ہو سکتا ہے۔ 1.5-2 برس پہلے سمینہ نے BA کیا ہی تھا کہ 2-3 رشتے آ گئے۔ ان رشتوں میں ڈاکٹر سہیل کا رشتہ موزوں ترین نظر آیا۔ وہ ان دنوں کویت میں ملازم تھا اور بہت بڑی تنخواہ پا رہا تھا۔ اس کی ماں اور 2 بہنیں سوتیلی تھیں۔ باپ پچھلے سال فوت ہو گیا تھا۔ امیر کبیر لوگ تھے، گلبرگ میں 4 کنال کی کوٹھی تھی۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، شہر کے اندر اور ابھی بہت سی جائیدادیں تھیں، اس کا معقول کرایہ آتا تھا۔ سہیل کی امی اور بہنیں پڑھی لکھی تھیں، بڑی بہن کا میاں بزنس کرتا تھا اور چھوٹی کی منگنی کے انجینئر سے ہو چکی تھی۔ آزاد خیال لوگ تھے، بلکہ بہت حد تک ماڈرن بھی کہا جا سکتا تھا۔ بچی کا رشتہ طے کرتے وقت جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جو تحقیقات کی جاتی ہیں، جس طرح رشتہ پرکھا جاتا ہے، وہ لطیف بھائی اور رخشندہ آپا نے کیا۔ ایک تقدیر ہی نہیں پرکھی تھی۔ رخشندہ آپا نے روحانسی ہو کر کہا تھا، ہر لحاظ سے موزوں رشتہ سمجھا تھا۔ منگنی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ لڑکے والوں نے اپنی عمارت کا اتنا مظاہرہ کیا تھا کہ تنخواہ دار فوجی دنگ رہ گئے تھے۔ چٹ پٹ منگنی ہوئی اور لڑکے کے چھٹی آنے پر شادی ہونا قرار پائی۔ 2 ماہ بعد لڑکا 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آ گیا۔ لڑکے سے مل کر آپ کو کچھ اندازہ نہ ہوا تھا؟ میں نے رخشندہ سے پوچھا۔ معقول لڑکا تھا، صرف اس کی داڑھی پر سمینہ کو اعتراض ہوا تھا۔ وہ بولی، لیکن ہم نے اس اعتراض کو نظر انداز کر دیا، بلکہ سمینہ کو سمجھایا کہ شریف لڑکا ہے، صحیح مسلمان ہے، مذہب سے اس کا لگاؤ زیادہ ہے، اس سے یہ قابل اعتراض بات نہیں۔ وہ جنونی تھا آنٹی، سمینہ نے کہا۔ جنونی؟ صرف جنونی؟ کیا پتا تھا؟ رخشندہ آپا نے گہری سانس لی۔ شادی ہوئی تو لگتا تھا سمینہ جیسی قسمت کسی لڑکی نے آج تک پائی نہیں۔ جب دلہن بنی تھی تو نظر نہ ٹھہرتی تھی اس پر، زیور سے پیلی ہو گئی تھی، اتنا روپ آیا تھا کہ بتا نہیں سکتی۔ اپنی بچی کے نصیبے پر میں نازا تھی، خوشی سے پھول ہی نہ سماتی تھی۔ نظر ہی لگ گئی، میں نے کہا۔ سہیل کی 1 ہفتے کی چھٹی تھی، شادی کر کے وہ چلا گیا۔ 3-4 ماہ بعد سمینہ کے جانے کا بھی بندوبست ہو گیا اور وہ کویت چلی گئی۔ شادی کے بعد 2-3-4 دن ہی سہیل کے ساتھ گزارے تھے۔ اس کے متعلق کچھ جان نہ پائی تھی، لیکن جب کویت گئی تو سہیل کا پتہ چلا۔ سمینہ نے اس کے متعلق جو کچھ بتایا، میں سن کر حیران رہ گئی۔ کویت کیا پہنچی، جہنم میں پہنچ گئی۔ دلہنا پہ تو 4 دن بھی نہ دیکھا۔ آنٹی، سب سے پہلے تو اس نے مجھ سے کہا نماز پڑھا کرو۔ سمینہ بولی، یہ کوئی غلط بات نہ تھی۔ میں نے ہنس کر کہا، ضرور پڑھوں گی۔ میں 5 وقت باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگی۔ پھر وہ مصر ہوا کہ تہجد بھی پڑھا کرو۔ میں نے صاف کہہ دیا، بھائی یہ نہیں ہو سکے گا، ایک تو مجھے پتہ ہی نہیں تہجد کیسے پڑھتے ہیں، دوسرے آدھی رات کو کون اٹھے گا۔ اس بات پر آنٹی اس نے پہلی بار مجھے زوردار تھپڑ مارا۔ میں بلبلا اٹھی۔ سمینہ نے غیر شعوری طور پر ہاتھ گال پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ روحانسی آواز سے بولی، میں نے اس کی بات نہیں ٹالی، اس سے صرف اتنا کہا، آپ مجھے گائیڈ کریں، سکھا دیں۔
تہجد کیسے پڑھتے ہیں؟ میں پڑھنے لگوں گی۔ اس بات پر سہیل بہت غصہ ہو گیا اور سمینہ کو زد و کوب کیا کہ ماں کے گھر سے کیا سیکھ کر آئی ہو۔ اب بات بات پر مذہب کی آڑ لے کر وہ سمینہ کو مارنے پیٹنے لگا۔ سمینہ نے اس کی داڑھی کے بارے میں کچھ کہہ لیا، وہ تو آپے سے باہر ہو گیا، کسی بے نقط سنائی، بے ریش باپ کی تانے دیے، کافر تک کہا، بہانہ بنا کر پیٹ بھی ڈالا۔ مار پیٹ تو جیسے اس نے معمول ہی بنا لیا تھا۔ سمینہ کے بال بچپن سے کٹے تھے۔ سہیل نے ایک دن اس کے بال نوچ ڈالے۔ سمینہ نے رو رو کر کہا کہ آئندہ وہ بال نہیں ترشوائے گی، لیکن وہ تو ہمیشہ ترشوانے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے تپتی سلاخ سے سمینہ کی گردن داغ ڈالی۔ روتے ہوئے سمینہ نے اپنے دونوں داغ مجھے دکھائے۔ سمینہ نے اس ماحول اور گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سہیل نے کہا برقع پہنا کرو۔ اس نے کبھی چادر بھی نہیں اوڑھی تھی۔ سہیل کے کہنے پر برقع پہننا صرف برقع ہی نہیں، جب کبھی کبھار وہ اسے گھر سے باہر لے جاتا، ہاتھوں میں دستانے اور پیروں میں جرابوں سمیت بوٹ پہننے کا حکم دیتا۔ سمینہ کو ٹھیک طرح سے برقع نہ اوڑھنا آتا تھا، اس بات پر بھی اس نے کئی بار پیٹا تھا۔ شادی کے تیسرے مہینے ہی عید آ گئی۔ سمینہ نے پورے روزے رکھے تھے۔ عید کے دن اس نے اپنا ایک خوبصورت سا لباس نکالا، جسے دیکھتے ہی سہیل آگ بگولا ہو گیا۔ یہ شریفوں کے لباس سے بگورایا کیوں؟ سمینہ کا دل بھی کباب ہو گیا تھا۔ کچھ اور پہنو۔ جلتے بھنتے سمینہ نے خوبصورت ساڑی نکالی، لیکن بغیر آستین کا بلاؤز تھا۔ اب وہ پریشان ہو گئی تھی کہ سہیل نے بلاؤز دیکھ لیا۔ تمہارے سارے کپڑے اسی طرح کے ہیں، وہ بولا۔ ساڑیوں کے بلاؤز سب ایسے ہی ہیں، نکالو ذرا۔ سمینہ نے سارے بلاؤز نکال کر اسے دکھائے۔ سہیل نے انہیں اکٹھا کیا، پھر سب کو ماچس دکھا دی۔ سمینہ نے پھر بھی احتجاج نہیں کیا۔ نہ ہمیں کبھی لکھا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ شندہ آپا نے گیلی آنکھیں صاف کی۔ لکھتی کیسے؟ لکھنے دیتا تھا وہ؟ سمینہ دکھ سے بولی۔ پھر میں بھی تو نہیں چاہتی تھی کہ اپنے ماں باپ کو دکھ دوں۔ اس سارے ظلم تو اکیلی جان پر جھیلتی رہی۔ میں نے افسردگی سے کہا، اکیلی کہاں آنٹی، میری کوکھ سے میرا بچہ بھی یہ ظلم جھیلتا رہا۔ میرا بیٹا بھی ہوا تھا؟ ہاں، شادی کے پورے 10 ماہ بعد وہ ہوا تھا۔ اب کہاں ہے؟ مر گیا تھا آنٹی، سمینہ نے اتنے کرب سے کہا کہ میرا دل مسلا گیا۔ اچھا ہوا کہ مر گیا تھا، خدا نے چھین لیا تھا تو مجھے صبر آ گیا۔ وہ چھین لیتا تو ساری عمر میں تڑپتی رہتی۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر سمینہ کھلی آنکھوں میں جیسے خوابوں کا عکس لیے تھی بولی، آنٹی میرا بچہ بہت خوبصورت تھا، وہ 2 ماہ میری گود میں رہا۔ اس کے ہونے سے مجھے اپنی دکھوں بھری زندگی بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ اس کے سہارے سہیل کو برداشت کرتی رہوں گی، لیکن وہ مر گیا۔ سمینہ چپ ہو کر ناخن کھردنے لگی۔ شندہ آپا کے چہرے کی رنگت اور بھی پھیکی پڑ گئی۔ وہ دکھ سے بولی، پتہ نہیں اس نے کون سا انتقام لینا تھا، کیوں اتنا سخت گیر، اتنا وحشی اور جنونی تھا۔ قصور بتا دیا ہوتا تو یہ اس کی تلافی کرنے کی کوشش بھی کرتی۔ اس نے جرم کبھی بتایا ہی نہیں، سزا ہی دی۔ سال بھر میری بچی کو تڑپاتا رہا، کیا بتاؤں، کیا ستم توڑے اس نے۔ چھوڑے امی، سمینہ نے گہری سانس کھینچی۔ بات ختم ہو گئی، کیا فائدہ اڑنے سے، سال سوا سال ہی جان چھوٹ گئی۔ یہ بھی غنیمت سمجھے، پتہ چل گیا کہ وہ شروع ہی سے اذیت پسند ہے، جنونی ہے، اپنے آپ کو بڑا مذہبی کہتا ہے، لیکن ایسے آدمی کو مذہب سے دور کا بھی واسطہ لگتا ہے۔ ہماری تقدیر، شندہ آپا نے دکھ سے کہا، کوئی قصور نہ خطا، انسان ایسے ہی لٹ جائے تو ہار کر سے تقدیر ہی کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے پڑھا لکھا، شریف اور برسر روزگار لڑکا دیکھا تھا، اس کے من میں کیا تھا کیسے جان لیتے۔ میرا دل سمینہ کے لیے خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ اتنی اچھی، خوش اتوار، خوش اخلاق، عرفن مولا، آئیڈیل قسم کی لڑکی اس انجام سے دوچار ہوئی تھی۔ میں بوجھل دل لیے گھر آئی۔ میری دونوں بچیاں اپنے ابو کے ساتھ لان میں بیڈمنٹن کھیل رہی تھیں۔ میں نے دیوانہ وار دوڑ کر دونوں کو اپنے بازوں میں بھر لیا اور انہیں سینے سے لگا کر بھی اختیار رونے لگی۔ کرنل صاحب حیران و پریشان ہو گئے۔ بچیاں گھبرا گئی، لیکن میں نے انہیں اسی طرح دبوچے روئے گئی۔ کتنے پیارے ہوتے ہیں یہ جگر گوشے، لیکن ان کی تقدیریں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیسی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو رضیہ بٹ کا ناول بندھن میں سے یہ کہانی پسند آئی۔